محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کا سبق مکمل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ کن کن چیزوں کے اندر سے تمہیں ثبوت مل سکتا ہے کہ اللہ کے وجود کا توحید سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اور جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ زمین کے پیدا کرنے میں، آسمان میں، اور رات دن کے آنے جانے میں، اور کشتیاں جو نفع کا سامان لے کر چلتی ہیں اور لوگوں کے نفع کا سامان لے کر، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اتاری، اس میں پھر اس بارش کے ذریعے زمین سے نباتات کا پیدا ہونا، اس میں کہ بنجر زمین کا سرسبز ہو جانا اس میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے چوپائے پھیلا دیے اس میں، اور ہواؤں کے بدلنے میں، اور جو بادل بوجھل فضاؤں میں پھرتے ہیں پانی لے کر، نہ آسمان سے تجاوز کرتے ہیں نہ زمین سے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر عقل ہے، فہم ہے. اس پر بھی جو لوگ نہ مانیں، اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ اپنے رب کو نہ پہچانیں اور غیر اللہ کے سے محبت کریں، تو ان کا تذکرہ آج کی آیت سے شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یتخذ، بعض ایسے ہیں جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اندادا، شریک، یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، یعنی ان شریکوں سے، کحب اللہ، جیسے کہ محبت ہونی چاہیے اللہ سے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں. اب ولو یری الذین ظلموا، اور کاش کہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کرنے والے جو شرک کر رہے ہیں، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، تو جان جائیں گے کہ قوت ساری کی ساری تو اللہ کے لیے ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. یعنی ترجمہ یوں ہوگا کہ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی شریک بناتے ہیں، پھر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اور جو مومن ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی شدید محبت ہوتی ہے. اور کاش کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کے مرتکب افراد، اذ یرون العذاب، جب کہ وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ قوت تو ساری، طاقت تو ساری اللہ کے لیے ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اتنی دیکھنے کے بعد بھی انسان اللہ کو نہ مانے تو یہ سراسر ظلم ہے. اپنے وجود میں غور کرے، اپنے ارد گرد کی چیزیں جو ہیں اسے دعوت فکر دے رہی ہیں. ان تمام چیزوں کو جانتے بوجھتے، دیکھتے ہوئے، دن رات کو دیکھتے ہوئے، آسمان زمین کو دیکھتے ہوئے، اپنے خالق کو نہ پہچاننا، اپنے مالک کو نہ پہچاننا، اپنے مالک کے دیے ہوئے رزق کو کھانا، اپنے مالک کی دیے ہوئی نعمتوں سے ہر لمحہ فائدہ اٹھانا، اور اس کے باوجود اس کے وجود کا انکار کرنا یا اس کی نہ ماننا، تو یہ بہت ظلم ہے. تو ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے، مشرک کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد بھی لوگوں میں ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اور غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، ان کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں. تو ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ضروری ہے. یہ سراسر ظلم ہے، سراسر ناانصافی ہے.
قرآن پاک میں آتا ہے نا شرک کے بارے میں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اہل ایمان ہے، جنہوں نے اللہ کو مان لیا، ان کی محبت کا تو کیا کہنا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے تو ان کی محبت اللہ سے بہت زیادہ قوی ہے، بہت زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ؟ اتنی زیادہ کہ وہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے شوق سے، بڑے شوق کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں۔ وہ ذات و صفات الہی میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی جان اور مال فدا کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اگر انہیں حکم ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسے بھی ہیں اللہ کی محبت میں تو جو شہادت کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ اور ایک کافر لڑتا ہے، کافر کے لڑنے میں اور مسلمان کے لڑنے میں بڑا فرق ہے۔ کافر کا تو مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اقتدار ملے، مجھے مال غنیمت ملے، مجھے شہرت ملے، مجھے بہادری کا سرٹیفکیٹ ملے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ کے راستے میں لڑنے والے جو ہوتے ہیں ان کی یہ بڑی آرزو ہوتی ہے کہ ہماری جان ہی اللہ کے راستے میں چلی جائے۔ یہ اللہ سے محبت کی انتہا ہے کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور اس چیز کی شوق رکھتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے خون جو ہے اللہ کی راہ میں بہہ جائے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی محبت کی پہچان کی علامتیں تو بہت سے ہیں، لیکن 3 علامتیں جو علماء کرام نے فرمائی ہیں کہ پہلے بات تو یہ کہ انسان نفس کی خواہش پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دے، یعنی کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو اس کی محبت اتنی اس کے وجود میں سرایت کر جائے کہ اس کی اپنی خواہش جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہو جائے، یعنی جس چیز کو اپنا جی چاہ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کی خواہش کی نفی کر رہا ہے تو وہ اپنی خواہش کو دبا کے اللہ کے حکم کو پہ کار بند رہے۔ مثال کے طور پہ آج کا فتنے والا دور ہے، اس فتنے والے دور میں بے حیائی کا دور ہے، بے لباس ہونا یا ایسا مختصر لباس پہننا فیشن بن گیا، اور اس قدر اس کی زیادتی ہو گئی کہ مکمل لباس پہننے والے ہی معیوب نظر آنے لگے۔ تو اس وقت کے اندر ایسا شخص جو اپنے آپ کو، ایسی خواتین جو اپنے آپ کو پردے پہ کاربند رکھیں تو وہ اپنے نفس کو دبا کر اللہ کے حکم کی فرما برداری ہوگی۔ یہ ایک مثال ہے، اور ایسی ڈھیر مثالیں ہیں۔ نماز کا ٹائم ہے اور کوئی اور مصروفیت جو ہے آڑے آ جاتی ہے، ہماری کوئی تفریح کا ٹائم ہے، ہمارے موبائل کا ٹائم ہے، اور اس ٹائم پہ ہم اس چیز کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی شرعی حدود کے سامنے اپنے نفس کو نیچے کر دینا، یہ یعنی نفس کی خواہش پہ اللہ کے حکم کو ترجیح دینا، یہ اس کی محبت کی پہلی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان ایسی ہے کہ ایسا اللہ سے محبت کرنے والے جو ہیں اللہ سے ملنے سے ڈرتے نہیں، یعنی موت سے نہیں گھبراتے، انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ موت جو ہے، موت کے بعد اللہ سے ملاقات ہے۔ اور اگر وہ زندگی چاہتا بھی ہے تو محض اس لیے کہ اس کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے اسے زندگی دے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کے اندر اپنی ترقی کرے، اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فرما بردار بنائے۔ تو یہ اس کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ اللہ کے حکم پہ کسی کو ترجیح نہیں دیتا، اور دوسری بات وہ اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، موت سے گھبراتا نہیں، اور تیسری حکم یہ کہ اس کے ساتھ اچھا ہو یا برا جو کچھ بھی پیش آتا ہے تو وہ اللہ کے حکم پہ راضی رہتا ہے، زبان یا دل سے شکوہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کی یہ صفات پیدا فرما دے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش کہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو جان جائیں گے کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے وجود کے منکر رہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، تو اس کو جب ان کو اس جرم کی سزا ملے گی، جس ٹائم وہ عذاب کو دیکھیں گے
قیامت کے دن تو جان جائیں گے کہ آج عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے، قیدی پکڑا جاتا ہے نا، تو کبھی نہ کبھی کسی کا داؤ لگ جاتا ہے، فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی تو مجرم، اللہ کے مجرم جو ہے وہ جان لیں گے کہ آج جو ہے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، آج رہائی کا کوئی راستہ نہیں، تو تب وہ دیکھیں گے کہ ساری کی ساری طاقت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت، تو منقطع ہو جائیں گے، قطع ہو جائیں گے، بہم الاسباب، ان کے سب رشتے ناتے، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں اپنے سرداروں کے پیچھے چلنے سے، اپنے پیشواؤں کے پیچھے چلنے سے گمراہی کے راستے پہ چلتے رہے، آج جب ان کا اپنے پیشواؤں کے سامنے سامنا ہوگا تو وہی پیشوا، وہی گمراہ کرنے والی ہستیاں ان سے بیزاری کا اظہار کریں گی۔ تو وہ لوگ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کی انہوں نے پیروی کی تھی اور عذاب کو بھی دیکھ لیں گے، تو پھر جان جائیں گے کہ ہمارا ان کا جو راستے تھے، ہمارے ان کے جو واسطے تھے، وہ سب جھوٹے تھے۔ وہ اس قدر بیزاری کا اظہار کریں گے کہ ہم تم سے کچھ واسطہ نہیں رکھتے، کوئی تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، محبت کے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے، دنیا میں جان لیوا ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، لیکن اس دن سب کو صرف اپنے نفس کی فکر ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ جن کے پیچھے چلتے تھے، ان کے کہنے پہ شرک کیا کرتے تھے، ان کے کہنے پہ گناہوں کے ارتکاب کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، ان کو بڑی امیدیں ہوں گی کہ یہ جو ہمارے پیشوا ہیں شاید ہی آج ہماری کچھ مدد کر دیں، لیکن ان کی بیزاری کو دیکھ کے ان کو بہت دکھ ہوگا، اور وہ سارے ایسے لا تعلقی ظاہر کریں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے، تو اس ٹائم پہ حسرت کے ساتھ یہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی اس طرح سے کہیں گے، وقال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرہ، کاش کہ ہو ہمارے واسطے دوبارہ لوٹنا، کہ اللہ تمہیں موقع دے ہم دنیا میں دوبارہ جائیں، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی بیزار ہوں ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں، کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح سے دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال، حسرات، حسرت بنا کے، علیہم ان پر، وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے آگ سے۔ یعنی تابع دار لوگ جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ اپنے پیشواؤں کو دیکھ کے کہ کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ میں ایک موقع دے، ہم دنیا میں جائیں اور تم لوگوں کے سامنے، اور پھر ہم جا کے تم سے اس طرح سے بیزاری کا اظہار کریں جیسے کہ تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو، لیکن یہ صرف ان کی آرزو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کو صرف فرمان کر کے دکھائیں گے، حسرتیں ہوں گی، کاش کہ ہم دنیا کن کے پیچھے ہم چلتے رہے، ہم نے اپنا سارا وقت، اپنی ساری زندگی، اپنی ساری قوتیں، اپنا سب کچھ ان کے اوپر نچھاور کیا، ان کے پیچھے چلے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو آج ہی ہم سے کس طرح لا تعلقی کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، کاش ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے ہم جائیں اور ہم بھی ان سے بیزار ہوں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، جو دنیا سے چلا گیا اب وہ وقت بالکل ایسے کوئی کمرے امتحان میں بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کر لے، اور پھر جب اس کا رزلٹ خراب آئے اور وہ آرزو کرے کہ کاش کہ مجھے ایک اور چانس ملے، تو اسے چانس نہیں ملتا۔ تو بالکل اسی طرح سے دنیا کا جو وقت ہے، اس دنیا کے وقت سے ان لوگوں نے فائدہ نہ اٹھایا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، اور ان کو اپنا ٹھکانہ صرف جہنم نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بخارجین من النار، اور ان کو دوزخ سے نکلنا کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا، کہ ان کی ایسے جہنم میں ایک دفعہ داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کی زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کو بھی زندگیاں، ابدی زندگی اللہ تعالیٰ دیں گے، اللہ تعالیٰ ابدی زندگی جنتیوں کو بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ابدی زندگی جہنمیوں کو بھی دیں گے۔
جنتی ابدی زندگی پہ خوش ہوں گے، اور جہنمی جو ہوں گے ان کو اتنی حسرت ہوگی کہ کاش ہم جہنم، ہمیں موت ہی آ جائے، ہم جہنم سے کی جو تکلیف ہے یہ ہماری ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ان کو دوزخ سے نکلنا کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ان میں سے نہ بنائے۔